دوستو آپ کیا جانتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کون ہیں اور اس وقت وہ کہاں پہ ہیں؟ ناظرین یقیناً آپ نے اکثر یاجوج ماجوج کا ذکر سن رکھا ہوگا، لیکن اکثر لوگ اس قوم کی اصل حقیقت سے بے خبر ہیں۔ زیادہ تر لوگ یہ نہیں جانتے کہ آخر یاجوج ماجوج کیا ہے اور یہ کیسے حملہ آور ہوں گے۔ تو جہاں تک سوال یہ ہے کہ یاجوج ماجوج در حقیقت کون ہے، تو آپ کو بتاتے چلیں کہ یاجوج ماجوج ایک ایسی قوم کا نام ہے جس کا ذکر تمام الہامی کتابوں میں ملتا ہے کہ اس قوم کو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے دیوار تعمیر کر کے اس دنیا کو دوسری جانب قید کر رکھا ہے، لیکن قیامت سے پہلے یاجوج ماجوج اس دیوار سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور یہ قوم جہاں سے گزرے گی وہاں پر انسانی بستیوں کو تباہ و برباد کرتی ہوئی نکلے جائے گی، اور یہ پھر قوم حملہ کرتے کرتے ایک جھیل تک پہنچے گی جس کا ذکر کتابوں میں موجود ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ قوم اس جھیل کے پانی کو پی جائے گی، یہاں تک کہ اس کے پیچھے آنے والے یاجوج ماجوج کے گروہ کو پانی کا ایک قطرہ بھی نصیب نہیں ہوگا، اور ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے یہاں پر کبھی کوئی جھیل تھی ہی نہیں۔ اس جھیل کا نام تبریا ہے اور یہ بحر تبری کے پاس موجود ہے۔ تبریا نامی یہ جھیل اسرائیل کے شہر تبریا میں واقع ہے، اور یہ اسرائیل میں سب سے بڑی میٹھے پانی کی جھیل ہے جو کہ 21 کلومیٹر لمبی، 13 کلومیٹر چوڑی اور 43 میٹر گہری ہے۔ یہ وہ جھیل ہے جسے آج اسرائیل اپنے لیے معتبر سمجھ رہا ہے، اور یہی چیز یاجوج ماجوج کی منزل ہوگی جس کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا تھا۔ پیارے دوستو، قصص القرآن نامی کتاب میں مصنف مولانا حافظ رحمان نے اس سوال کا انتہائی مفصل جواب دیا ہے کہ یاجوج ماجوج آخر کون ہے اور یہ کہاں رہتے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ قرآن پاک کی سورہ کاف میں اس قوم کا ذکر موجود ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہاں تک کہ وہ پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو انہیں ان پہاڑوں سے پہلے کچھ لوگ ملے جن کے بارے میں ایسا لگتا تھا کہ وہ کوئی بات نہیں سمجھتے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام سفر کرتے کرتے وہاں پہنچے تھے تو جو جگہ اس وقت آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان واقع ہے، وہاں پر دو پہاڑوں کے درمیان سے ایک قوم نکلی جو کھیتوں کو تباہ کر دیتی، مویشیوں کو بے دردی سے قتل کر دیتی اور بستی کے لوگوں کو اپنا غلام بنا کر لے جاتی تھی۔ چنانچہ وہاں کے لوگوں نے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام سے ریکویسٹ کی کہ ہم آپ کو کچھ رقم جمع کر کے دیتے ہیں جس کے بدلے میں آپ ہمارے اور اس جنگلی قوم کے درمیان کوئی رکاوٹ کھڑی کر دیں۔ ناظرین گرامی، یہ قوم وہی یاجوج ماجوج کی قوم تھی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر یوں فرمایا ہے کہ اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس زمین پر فساد کرنے والے لوگ ہیں، تو کیا آپ کو کچھ مال کی ہم پیشکش کر سکتے ہیں جس کے بدلے میں آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی دیوار بنا دیں؟ اس پر ذوالقرنین علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ نے مجھے جو اقتدار دیا ہے بے شک میرے لیے وہی کافی ہے، لہٰذا تم لوگ میری مدد کرو اور میں تمہارے اور یاجوج ماجوج کے درمیان ایک دیوار بنا دوں گا۔ پھر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے دونوں پہاڑوں کے درمیان کھڑے کر دیے اور لوگوں سے کہا کہ اس کو جلاؤ۔ جب وہ لال ہو گئے تو پھر ان پر پگھلا ہوا تانبا ڈالا گیا تاکہ لوہے کے یہ ٹکڑے آپس میں مضبوطی کے ساتھ جڑ جائیں اور چکناہٹ کی وجہ سے کوئی ان کے اوپر نہ چڑھ سکے، لہٰذا یہ دیوار ایسی بن گئی کہ یاجوج ماجوج نہ اس پر چڑھنے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ ہی ان میں کوئی سوراخ بنا سکتے تھے۔ پیارے ساتھیوں، کہا جاتا ہے کہ اس دیوار کی لمبائی 50 میل، اونچائی 290 فٹ اور اس کی چوڑائی 10 فٹ ہے۔ کئی محققین کے مطابق قرآن پاک کی گواہی سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے پہاڑوں کے درمیان سفر کیا تھا اور اسی پہاڑی سلسلے میں ایک جگہ بہت ہی بلند ترین پہاڑ ہے جن کے درمیان میں وہ واحد راستہ ہے جہاں سے آیا اور جایا جا سکتا ہے، لیکن یہ راستہ پوری طرح سے برف سے ڈھکا ہوا ہے جس کے اندر لوہا اور دھاتیں موجود ہیں۔ تاریخ کے مطابق یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں جو خانہ بدوش اور وحشی قبائل پر مشتمل تھے۔ ان کی تعداد بہت تیزی سے بڑھتی گئی اور یہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے زمانے تک مختلف قبائل، قوموں اور آبادیوں میں پھیل چکے تھے۔
کئی تاریخی روایات میں آتا ہے کہ تب سے اب تک یاجوج ماجوج اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ کسی طریقے سے اس دیوار کو گرا کر باقی دنیا سے جا ملیں. تب سے لے کر آج تک یہ روز دیوار کو توڑتے ہیں، اور جب ان کا سردار حکم دیتا ہے کہ باقی کا کام کل کریں گے تو وہ واپس اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں. لیکن اگلے دن دیوار پھر سے پہلے کی طرح اور پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکی ہوتی ہے. دوستوں، مفسرین کا کہنا ہے کہ اللہ کے حکم سے جب یاجوج ماجوج کے خروج کا وقت آن پہنچے گا تو وہ سارا دن دیوار میں سوراخ کریں گے، اور ہر روز کی طرح ان کا سردار شام کے وقت واپسی کا حکم دے دے گا اور کہے گا باقی کا کام کل کریں گے. انشاءاللہ تعالی اس سے پہلے آج تک اس نے کبھی یہ الفاظ نہیں استعمال کیے ہوں گے، یعنی وہ کبھی بھی زندگی میں انشاءاللہ تعالی نہیں کہے گا. ان الفاظ کی مدد سے اگلے دن جب اس دیوار کو ویسا ہی پائیں گے اگر وہ انشاءاللہ نہیں کہیں گے جیسا وہ چھوڑ کے گئے تھے. چنانچہ یہ لوگ انتہائی پرجوش ہو کر دیوار کو گرا دیں گے اور زمین پر پھیلتے جائیں گے. جب وہ انشاءاللہ کہیں گے تو وہ دیوار کو گرا دیں گے اور زمین پر پھیلتے جائیں گے، اور جہاں سے گزرتے جائیں گے وہاں پر تباہی پھیلاتے جائیں گے اور مخلوق خدا کو اپنے شر اور فساد کا نشانہ بناتے جائیں گے. ان کا پہلا گروپ جب بھاگتا ہوا جھیل تبریہ سے گزرے گا تو صحیح مسلم کے مطابق وہ سارے کا سارا پانی پی جائیں گے، اور جب ان کا آخری گروہ وہاں پر پہنچے گا تو کہے گا کہ کیا کبھی یہاں پر پانی بھی ہوا کرتا تھا. جھیل تبریہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ اسرائیل میں تازہ پانی کی سب سے بڑی جھیل ہے، اور اس کا ذکر تورات اور انجیل میں بھی کیا گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی کے بڑا حصہ اس جھیل کے کنارے گزارا، اور یہیں سے قتل و غارت کرتے ہوئے یاجوج ماجوج بیت المقدس پہنچیں گے اور یہ اعلان کریں گے کہ زمین پر اب ہمارا قبضہ ہو چکا ہے، اور اب ہم آسمانوں پر قبضہ کریں گے، اور آسمانوں کی طرف یہ لوگ تیر پھینکیں گے جو کہ خون آلود ہو کر واپس آئیں گے، اور کوئی بھی ان کے مقابلہ نہیں کر پائے گا. جس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسلمانوں کو اپنے ساتھ لے کر کہاں پناہ لیں گے؟ کوہ طور پر پناہ لیں گے، اور عام لوگ محفوظ مقامات پر اپنے آپ کو بند کر کے اپنی جانیں بچائیں گے. ناظرین، مولانا حافظ رحمان نے اپنی کتاب قصص القرآن میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تمام مسلمان مل کر اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ہماری جان چھڑا دے. پھر اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک ایسا کیڑا پیدا کر دیں گے جو ان کی موت کا باعث بنے گا، اور پوری زمین ان کی لاشوں سے بھر جائے گی، اور پھر اللہ کے حکم سے بارش برسے گی جو زمین کو ان تمام لاشوں سے پاک کر دے گی. یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت ظہور مہدی علیہ السلام اور پھر خروج دجال کا وقت کے بعد ہوگا. چنانچہ ناظرین، یہ وہ وقت ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو کر اللہ کے حکم سے دجال کو قتل کر چکے ہوں گے. یاجوج ماجوج کے نکلنے کی ایک علامت تبریہ جھیل کے پانی کا تیزی سے کم ہونا بھی بیان کیا جاتا ہے، جس کا ذکر حدیث پاک میں بھی ملتا ہے. یہ وہ وقت ہوگا جب قیامت بالکل قریب ہوگی. تو پیارے دوستوں، واقعی ہی یاجوج ماجوج بھی اس حدیث پاک کی ایک دلیل ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو قیامت کے نزدیک ظاہر ہونے والے بے شمار فتنوں سے آگاہ کیا ہے. یقیناً یہ قوم بھی ان تمام فتنوں میں سے ایک خطرناک فتنہ ثابت ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو قیامت کے نزدیک آنے والے تمام فتنوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اگر آپ کو یاجوج ماجوج کے متعلق یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس ویڈیو کے ذریعے کسی کی زندگی اور دل بدل دے. بہت شکریہ.